یہ جی یہ ہیں بیجو جابا یہ ہیں ہمارے رحمت بھیا جن کو کافی زیادہ سردی لگی ہوئی ہے. اور اچھا سر ہمارے پاس نا ایک عورت آئی ہے نا, جب میں ادھر THQ میں تھا, وہ مڈرنا سے مجھے یاد آ گیا تو اس نے ECG کرانی تھی نا, تو آئیے میرے پاس نا کہتی ہے ابھی CNG ہوتی ہے. ارے کہاں ہوتی ہے زمین میں چلی جاؤ. ساکر بھیا آپ کی ساری ٹیمیں نکل گئی ہیں سر. ساری چلے سر پھر ہم بھی نکلتے ہیں, کیونکہ جب تک ہم نہیں نکلیں گے نا پھر ٹیمیں ادھر وہ کام پوائنٹ کریں گی اور ادھر ڈیوائڈ بھی کرنا ہے نا ایریا. تو چلے سر. آئے بھی اس کے پہ وہ لطیفہ سنائے. لطیفہ وہ آتا سر پتہ ہے کیا رہا جی لطیفہ وہ سر خود سنائے نا. آئے بھی کہتا میں ایک دفعہ آئے تھی سب میں تھا ایک عورت آئی نہیں. یہاں پہ ہوٹل شوٹل بن رہے ہیں اور اس کو کمرشلی طور پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کالا باغ کی جو ہے وہ زیادہ تر ٹریفک آ گئی ہے اور سی پیک کی ٹریفک بھی اب آ رہی ہے. تو اس وجہ سے اس ایریے میں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے کمرشلی بن رہا ہے اور اس میں اب جتنی بھی زمینیں ہیں ان کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. ہم عوام بھی معاشی فائدہ معاشی فائدہ, اور یہ علاقے کے لوگوں کے لیے بہت اچھا سائن ہے کیونکہ ان کی معاشی حالت اس سے بہتر ہوگی. اور ہمارا جو علاقہ ابھی بہت بیک ورڈ ہے اس میں بھی کافی امید کی کرن نظر آ رہی ہے آنے والے وقت میں کہ اس میں معاشی بہتری آئے گی. یہ دیکھیں دی جان یہاں سے 12 کلومیٹر رہ گیا. یہ کافی کھٹن راستہ ہے. کٹن راستہ ہے. یہاں پہ کافی پہلے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جب یہاں سے تو زیادہ اترائی نہیں ہے, لیکن اب نیکسٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کسی دور میں یہاں پہ بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. اور یہ اب تو ہمارے پاس جو ریسی ہے وہ خشک ہوئی پڑی ہے. تو یہ نالا یہ تقریباً راولپنڈی تک کا پانی یہاں پہ اس نالے میں آتا ہے. اور یہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ ریسی جو ہے یہ نالا جو ہے وہ بھر جاتا ہے. تو یہ زیادہ تر اسی وقت اس میں پانی رواں دواں ہوتا ہے جب اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بارشیں ہوں, ورنہ یہ خشک ہی رہتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ بارشیں ہوں تو جو جس پل سے ہم گزرنے لگے ہیں یہ پل جو ہے اس کے اوپر سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے یہاں کی ٹریفک رک جاتی ہے اگر اتنا زیادہ بارشیں ہوں. تو یہ میں بھی ہماری زندگی میں تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے. یہ دیکھ لیں آپ, یہ ساری خشک ہوا پڑا ہے. یہ 1 سالی کے کچھ اثرات یہاں پہ بھی پڑے ہیں کیونکہ پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس سائڈ پہ آتے تھے تو یہ ہر وقت رواں دواں رہتی تھی, لیکن اب بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کافی یہ خشک ہو گئی ہے. یہ ہوٹل بن گئی ہے, یہ دیکھیں ہم نے یہ بن چکا ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہیں. یہاں پہ کافی زیادہ جب ہم THQ میں ہوتے تھے تو یہاں سے ایک میرا شریف کی ایک گاڑی یہاں سے گری تھی, اور اب تو یہ کافی کشادہ ہو گئی ہے سڑک, لیکن اس وقت بہت کم تھی. تو یہاں سے ابھی بھی ہوتے ہیں یہ ایریا, یہ جگہ دیکھیں یہاں پہ جب یہاں سے اوپر سے آتی ہے یہ جب بڑی جو گاڑیاں ہیں یہ ساری چلتی ہیں اور اس وجہ سے یہاں کا جو کافی السلام علیکم کافی جو ہے نا یہاں کا ایریا جو ہے وہ بہت مشکل اور دشوار گزار ہے. خاص طور پر وہ ڈرائیور جو فرسٹ ٹائم یہاں پہ آتے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ یہاں سے نیچے گاڑی کیونکہ یہاں پہ بریک اگر آپ کو آئیڈیا نہ ہو تو بریک لگانا بھی یہاں پہ بہت مشکل ہے. اور آگے موڑ بھی ہے اور وہ موڑ کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے نیچے کھائی میں چلی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کافی زیادہ بات ہوئی ہے. اور یہ اب آپ کو ہم ایک اور ہوٹل دکھاتے ہیں جو یہ ٹریفک بحال ہونے کے بعد کالا باغ کی ٹریفک بحال ہونے کے بعد ہمارے پاس بنی ہے, اور کافی جو ہے وہ
پروگرس کر رہی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا. اور یہ آپ دیکھ لیں یہ کس طرح کا ایریا ہے. یہ الملک ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے نا یہ نیچے کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. یہ بہت زبردست ہے. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں کیونکہ ہم نے پھڑیوٹ پہنچنا ہے اور پھڑیوٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ وہ لوگ کس طرح جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اب بھی ان کے پاس بجلی جیسی اور پانی جیسی سہولیات میسر نہیں ہیں. وہاں کے آپ کو ہم مسائل بھی دکھائیں گے اور لوگوں سے بھی ملوائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور انتہائی مشکل. یہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں اور ہم ادھر ٹیمیں چیک کرنے جا رہے ہیں. خسرہ کی مہم ہمارے پاس چل رہی ہے جو کہ پورے پنجاب میں چل رہی ہے, تو ہم وہاں پہ ٹیمیں بھی چیک کریں گے اور آپ کو ان لوگوں کے عوام کے مسائل بھی دکھائیں گے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں یہ جب یہاں پہ آئیں تو ایک شاپ آپ کو ملے گی. یہ شاپ جو ہے یہ ٹائر پنکچر ہو جائے یا آپ کے پاس پیٹرول ختم ہو جائے تو ایمرجنسی میں آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ دکان والا اچھی سروس دے رہا ہے. یہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ علاقہ ہے ڈوگ بانجری کا. تو یہ ڈوگ بانجری کی مسجد ہے. یہاں پہ ایک یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ جب کوئی ایسے موقع پہ آئیں کہ آپ کو دیر ہو رہی ہو تو یہاں پہ مسجد میں تقریباً ہر چیز آپ کو گرم پانی کی سہولت میسر ہوتی ہے. مسجد صدیق اکبر ہے اور اس میں جو ہے نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے یہ کمنٹس کر کے بتانا بھی ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا, کیونکہ یہ ایریا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے بیکورڈ علاقہ یہی سمجھا جائے گا, کیونکہ یہاں کے آپ دیکھ لیں کہ آپ گندم کی جو صورتحال ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے اور ان لوگوں کے معاشی جو ہے وہ ساری انہی پہ انحصار ہوتا ہے. یہ گندم وغیرہ کاشت کرتے ہیں اور اسی کو کاٹ کے یہ سارا سال کا اناج اسی سے اگاتے ہیں. جب بارشیں نہ ہوں تو یہ ان علاقوں کی لوگوں کی معاشی صورتحال بہت بگڑ جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ قحط سالی آئے سال میں بڑھ رہی ہے اور بارشوں کے جو سلسلے ہیں مونسون کے سلسلے بھی بہت کمزور ہو کے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بہت کم ہی بارشیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں کے معاشی مشکلات اور زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس ٹریفک کی وجہ سے جب دوسرے علاقوں کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کا اس لحاظ سے, کیونکہ یہاں پہ جب صنعتی اور ریسٹورنٹ جب بڑھیں گے تو لوگوں کو روزگار کے جو ہیں وہ مواقع میسر آئیں گے تو ان کی معاشی حالت میں بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو علاقہ ہے سامنے والا, یہ سامنے OGDC ہے جسے دکنی آئل فیلڈ بھی کہتے ہیں. یہ سامنے اس کا علاقہ ہے. ہم انشاءاللہ اس کے پاس سے گزریں گے اور یہ سارا علاقہ اب یہاں پہ انہوں نے کوئی چیز فیسلٹی نہیں دی ہوئی. یہ سارے علاقے جو ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ 8 کلومیٹر کے اندر OGDC کے 8 کلومیٹر کے اندر آپ کو سوئی گیس ملے گی, کیونکہ یہاں پہ OGDC سے کافی ایسی گیسیں نکل رہی ہیں جو ان علاقے کے عوام کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا کر رہی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہے, میں ان سے پوائنٹ آف ویو لوں گا آپ یہ ساری چیزوں کے کہ کس طرح کے یہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پیشنٹ ان کے پاس آ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بھی یہی فیلڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گلے ناک اور کان جیسے اور جو پولوشن سے پھیلتے ہیں ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ ایوریج بڑھ رہی ہے ہمارے علاقوں میں. تو کیونکہ ہمارے پاس آئل فیلڈ کی کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں, ایک دکنیر میں ہے اور یہ ہمارے پاس OGDC میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوائنٹ آف ویو بھی دوں گا اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ علاقہ بھی دکھا رہا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جس طرح کے ہمیں دھکیلا جا رہا ہے ان چیزوں میں, پولوشن جو ہمارے ماحول میں زیادہ بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے ہمارا جو ہے وارم ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس وجہ سے ہمارے علاقے میں بارشوں کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے اور لوگوں میں ڈیزیز بڑھ رہی ہیں, لیکن یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہوٹل ہے یہاں پہ خان ہوٹل جس کا نام ہے, یہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ خان ہوٹل ہے. اور خان ہوٹل جو آپ اس سائڈ پہ بڑھتے جائیں گے تو آپ کو ہوٹل کے جو ہیں وہ زیادہ آثار نظر آئیں گے. ان علاقوں میں زیادہ تر لوگ جب آتے ہیں تو یہ کھلے ماحول میں ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں, تو یہ زیادہ تر جو شہری لوگ ہیں وہ ان علاقوں کو کافی زیادہ
पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें वो देसी माहौल में बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आप यहाँ पे आएँ तो अल मलक होटल है, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको एक अच्छा टेस्ट मिलेगा खाने का वहाँ पे। और ये हमारे पास ढोक चना में हम पहुँच गए हैं। ढोक चना ये जो इलाका है ये आयल फील्ड के साथ ही लगता है, ये ढोक चना का स्कूल है और इसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है ये जंड के साथ करीब तरीन होने की वजह से यहाँ पे भी आबादी जो है वो बढ़ रही है। बाकी इसमें पानी और गैस की फैसिलिटी जो है वो OGDC मुहैया कर रही है। तो यहाँ पे ये ढोक चना का सारा इलाका आप देख सकते हैं, ये बाग है। लोगों में अब ये भी रुझान बढ़ रहा है क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो है वो पानी जंड के एरिया में ख़ास करके बहुत नज़दीक है। अगर ज़ेर ज़मीन पानी की अगर मैं एवरेज बताऊं तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 फुट तक भी पानी आ जाता है, जो जंड की अपनी ज़मीन है। तो यहाँ पे थोड़ा दूर है, 60 तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी एवरेज जो है पानी की एवरेज काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी जा रही है, ये लोग जो है ना वो मरीज़ को हमारे जो पीछे वाला एरिया है, मतलब चमाट से पीछे जितना भी एरिया है वो अपने पेशेंट को यहाँ पर लेके आते हैं जंड में। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। RHC है जिसमें सिर्फ MO है, उसमें कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई सर्जन नहीं है। तो ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमें जब भी कोई पेशेंट लाना होता है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अक्सर जो सीरियस मरीज़ हैं वो दम तोड़ देते हैं। तो ये ऐसी जितनी भी मैं मसाइल अगर इस इलाके के सामने रखूँ तो वो कम है, क्योंकि इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि अटक जो है, अटक की ये तहसील जंड जो है, इस का ये इलाका जंड से जो फॉरवर्ड जाएँ तो आपको मियांवाली की तरफ, तो ये सारा जो इलाका है ये आपको इसी तरह ही दिखाई देगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आपको नज़र आएंगे। ये यहाँ पे एक है ट्यूबवेल लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जियाँ काश्त हो रही हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह के अगर आपको माशी मुश्किलात सामने आ रहे हैं तो इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ हैं अगर आप कर लें तो आप माशी तौर पे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा गरीब है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर गवर्नमेंट इन लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट इन लोगों के साथ शेयर करे तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये लोग मुझे उम्मीद है कि इनकी माशी हालत बेहतर होगी। ये हम दखनी चौक पे पहुँच गए हैं, OGDC चौक कहते हैं इसको, यहाँ पे शहीद चौक भी इसको कहा जाता है। यहाँ से एक रास्ता ये जो सड़क जा रही है ये जंड की तरफ जा रही है और हमने क्योंकि पड़ियोट जाना है तो पड़ियोट का ये रास्ता जो है यहाँ से OGDC में से गैस वगैरह के जो सिलेंडर होते हैं ये इनकी ट्रैफिक ज़्यादा होती है और जो बाकी गैस वगैरह और ऑयल वगैरह क्रूड ऑयल जो है वो लेके जाते हैं तो इसी रोड से लेके जाते हैं। ये सारा इस यहाँ से सप्लाई होती है मुर्गा से जहाँ पे ऑयल को प्योर किया जाता है और फिर वहाँ से आगे सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो रही है ऑयल की, जिसमें क्रूड ऑयल यहाँ से निकल के आगे जाके सप्लाई होता है। तो ये एक इन इलाकों का मैं ये कहता हूँ कि इस इलाके की वजह से गवर्नमेंट को इतना जो है ना, ये OGDC का कैंप है जहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है और ये जो काफ़ी ज़्यादा मैंने जंप देखा नहीं है और काफ़ी बड़ा जंप था तो हम गिरने लगे थे। ये सारा कैंप है, रहाइश कॉलोनियाँ हैं OGDC की, इसमें सारा ये आप देख लें ये सारा OGDC का एरिया है। तो OGDC ने वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा किया है लेकिन इन लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं किया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस अपने ज़मीनों को सराफ़ करने के लिए, क्योंकि अब खुशका साली बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको यहाँ पे सोलर पैनल दिखा दूँ, ये अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे होंगे ये दरख्तों में। तो ये इन लोगों ने सोलर पैनल लगाकर अपनी ज़मीनों को सराफ़ करने का। और यहाँ पे सबसे मशहूर चीज़ जो है वो मूंगफली है, जहाँ जो लोग यहाँ पे काश्त करते हैं और लाखों के हिसाब से। अगर इसको ये ऐसी फसल है कि इसमें को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, कम पानी क्योंकि बारिशें भी कम हो रही हैं और कम पानी की वजह से ये
اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو یہ فصل ایسی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ بارش سے بھی خراب ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہاں پہ جو نسبتاً کم بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے یہ جو فصل ہے مونگ پھلی کی یہ کافی بہتر ہے, کیونکہ مونگ پھلی کو تھوڑی سی بارش ہو تو مونگ پھلی کے لیے کافی اچھا سائن ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان علاقوں سے. تو یہ پورے علاقے میں یا پورے پاکستان میں یہ مونگ پھلی جو ہے نا وہ مشہور ہے. اٹک یہاں سے یہ جو ایریا ہے یہ سارا مونگ پھلی کے لحاظ سے کافی مشہور ہے. یہ اب ہم گزر رہے ہیں, یہ OGDC کی سڑک ہے, یہاں سے ہم گزر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بالکل خاموش ہو گئے, مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. میں اب پوائنٹ آف ویو لوں گا آپ ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خاموش ہیں, ڈاکٹر صاحب بالکل بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے مجھے یہ بات. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہیپی موڈ میں ہوتے ہیں اور ان کی نیچر یہ ہے کہ ہمیشہ یہ فن کو انجوائے کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب لیکن اب ان کو بہت زیادہ جو ہے نا سردی لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہم کہیں پہ بائک کھڑی کرتے ہیں کہیں اور وہاں پہ سٹے کر کے آپ کو بتاتے ہیں. یہ اب لوگ جو ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ محنت مزدوری کے لیے جنڈ کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اور تو کوئی ہے نہیں. تو OGDC نے بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر سے رکھی ہوئی ہیں, تو ان لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ مزدوری ہے. یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہے جنڈ میں ہو رہی ہے تو زیادہ تر انہی لوگوں میں یہ مزدوری کرتے ہیں. صبح کے وقت جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں. باقی تو اس میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اگر بارشیں ہو جائیں تو پھر یہ لوگ کافی خوشحال ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے گندم وغیرہ کا بندوبست ہو جاتا ہے. تو یہ کافی ان زمینوں سے کافی کچھ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر بارش نہ ہو تو یہ بالکل علاقے بنجر ہوتے ہیں. جیسے ابھی بارش نہیں ہو رہی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں کچھ کاشت نہیں کیا ہوا, اور یہاں پہ جو مونگ پھلی تھی وہ انہوں نے کاٹ لی ہے. یہ اب آگے دیکھیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ انہوں نے سولر پینل لگایا ہوا ہے اور اس سے کافی جو ہے نا وہ اچھی سائن نظر آ رہے ہیں. آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہوگا اس میں. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہاں یہ پائپ لائن گزر رہی ہے. یہ اس طرح کے ٹریکٹر آپ کو ادھر کافی نظر آئیں گے, کیونکہ یہاں پہ بڑی گاڑیوں کا ڈیمپر وغیرہ کا جانا اس سے آگے محال ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ ٹریکٹر سے اپنا جو ہے وہ کنسٹرکشن اگر کسی نے کرنی ہو, کوئی بلاک شلاک کوئی بجری وغیرہ لانی ہو تو ٹریکٹر کی مدد سے لیتے ہیں. تو یہ OGDC کی لائن گزر رہی ہے. یہاں پہ OGDC کے یہ پائپ پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم OGDC کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. تو پڑیوٹ جو ہے آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو, کیونکہ کافی زیادہ دور ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ یہ اس کا جو ایریا ہے اس سے آگے صوبہ سرحد شروع ہو جاتا ہے. مطلب راستے میں جس کو سندھ بھی کہتے ہیں, یہاں پہ سندھ ہے. سندھ سے جو ادھر کی سائیڈ ہے پرلی سائیڈ, وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو صوبہ سرحد نظر آئے گا, اور اس سائیڈ پہ صوبہ پنجاب ہے. تو یہ جو ہے OGDC کے گیس کا پلانٹ ہے. یہاں پہ گیس آتی ہے اور یہاں سے ریفل ہو کے آگے جو ہے کنٹینروں میں بھری جاتی ہے. یہ سارے جو ہے ایریا OGDC کا ہے. یہ OGDC کا عملہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جنکشن بنا ہوا ہے OGDC کا, اور کافی زیادہ ٹھنڈ ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. یہ OGDC یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم زیادہ نہیں بنا سکتے کیونکہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ اتھرائز نہیں ہے ویڈیو بنانا, لیکن ہم بنا رہے ہیں. صرف آپ کو سرسری سا جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں, مطلب OGDC کی لوکیشن کیسے ہے اور انہوں نے کیسے. اور جب یہاں پہ آئیں تو ایک چیز آپ کو بہت زیادہ فیل ہوگی کہ آپ کو ایک لتھیم کون سی گیس ہوتی ہے سر, یہ
یہ گندی بدبودار گیس ہے، لیتھیم گیس ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہے. جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو 28 دن کے بعد 15 دن کا، یعنی کہ یہ روٹا کہتے ہیں کہ 15 دن ان کو چھٹی ہوتی ہے، تاکہ اس جگہ پہ رہ کے یہ پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری ہاں میں شاید ہاں ملائے، لیکن یہ پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. اس وجہ سے ان کو پھیپھڑوں کو فریش کرنے کے لیے ان کو اگر یہ کنٹینیوسلی یہاں پہ اگر ڈیوٹی کریں تو یہ ان کی کہتے ہیں کہ یہ OGDC میں جو رہنے والے ہیں ان کی زندگی بہت کم رہ جائے. اس وجہ سے ان کو پھر دوبارہ اپنے علاقوں میں بھیجتے ہیں یا چھٹی دے دیتے ہیں تاکہ وہ فریش ہوا میں جو ہے اپنی سانس لے سکے. تو ہم بھی جب یہاں سے گزرے تو ہمیں کافی فیل ہوا ہے کہ یہ کس طرح کی گیس نکل رہی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہم پڑیوٹ کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ آئل کا جو چمنی ہے ویسٹ، اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی بات کرنا پڑا. یہ یہاں پہ یہ جو چمنی نظر آ رہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گیسیں ہیں جو نقصان مضر ہوتی ہیں، تو ان کو ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر آگ لگائی ہوتی ہے اور اس کو اس طرح یہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. لیکن یہ طریقہ بھی اب جو ترقی یافتہ ممالک ہے، یا ترقی یافتہ میں نہیں کہہ سکتا، جو ماڈرن ہے، ترقی یافتہ سے بھی اوپر ہے، تو وہ لوگ اس میں ایک ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ایڈوانس ہے. تو اس میں بالکل وہ یہ جو گیسیں ہیں بالکل ان کو ڈی انفیکٹ کر کے ان کو بھیجتے ہیں. سر ایسے ہی ہے نا، تو ان کو فضا میں چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. لیکن اس سے بھی یہ جو آگ لگانے والا سسٹم ہے، اس سے بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں میں گلے کی بیماریاں اور الرجی کی بیماریاں، خاص کر کے سانس کی الرجی کی بیماریاں کافی زیادہ سامنے آ رہی ہیں ان گیسوں کی وجہ سے. تو یہ OGDC کی ہے، کچھ پانی کی پائپ لائنیں جا رہی ہیں، اور کچھ یہاں سے سرحد کی طرف جو ہے انہوں نے سپلائی کیا ہوا ہے، یہاں سے سپلائی کرتے ہیں، اور وہاں جا کے یہاں پہ شکردرہ کے ساتھ ایک انہوں نے ویل لگایا ہوا ہے، تو وہاں سے ریفلنگ کر کے وہاں سے پھر آگے بھیجتے ہیں. تو کچھ یہاں سے ان کی طرف بھی گیس اور جو ہے آئل کا کچھ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. باقی یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سارا پانی کا نظام بھی انہوں نے اس علاقے میں جو قریب آبادی ہے ان کو پانی کا فیسلٹی انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ انہوں نے گیس پرووائڈ نہیں کی ہوئی. اور اس سے آگے جب ہم چلیں گے پڑیوٹ بھی اس سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے OGDC، لیکن وہاں پہ جب میں فرسٹ ٹائم گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہاں کے پہ لائٹ ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس آئس پیک ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر 4 گھنٹے کے بعد ان کو چینج کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ویکسین کیریئر ہوتا ہے، اس میں آئس ویکسین ہوتی ہے، تو ہر 4 گھنٹے کے بعد. تو ہم نے جب یہاں جا کے پوچھا، ہمیں اس وجہ سے ذرا مشکلات تھیں بھی، اگر ہم یہاں پہ بجلی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو جب ہم نے وہاں سے جا کے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں بھی ہمارے پاس تو لائٹ ہی نہیں ہے. پھر ایک گھر ہمیں جا کے ملا جس میں انہوں نے وہ سولر سے فریج چلا رہے تھے، تو اس سے ہمارا جو مسئلہ حل ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس سائڈ پہ آئیں تو اس طرح کی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس یہاں پہ OGDC کی طرف سے یہاں تک تو سڑک کی جو ہے وہ میں بات کروں تو وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، ان لوگوں کو پکی سڑک انہوں نے دی ہوئی ہے. OGDC ہمارے پاس پیچھے رہ گیا، لیکن ان کا ایریا یہ جو سارا ایریا یہ OGDC کا ہی ایریا چل رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بہت خاموش ہو رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، اور ہم جو ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، اور آج ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے. یہ یعنی کہ کافی وہ ڈاکٹر صاحب والے بات ہے کہ کافی کٹن راستہ ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس سواری اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے کافی زیادہ مسائل. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ایک مکان بنا ہوا ہے ایک پہاڑی کے اوپر، اور سامنے بھی ایک مکان بنا ہوا ہے. تو یہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک مکان یہ کس نوعیت پہ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ کچھ سولر پینل بھی لگے ہوئے ہیں.
تو یہ پتہ نہیں کس پرپز کے لیے اب بنایا ہوا ہے. یہ ڈیمپ ہے, یہ نیچے اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو ڈیمپ نظر آئے گا. انہوں نے یہ ڈیمپ بنایا ہوا ہے. اور یہ جو سامنے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو اس پہاڑی پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ کٹ سے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ مقامی لوگ جو ہے نا وہ پیدل جا رہے ہیں. یہاں سے جتنا ہم نے سفر کیا ہے تو یہ لوگ پیدل جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں. یہاں پہ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو دن میں ایک صبح کے وقت گاڑی نکلتی ہے جو جانڈ کو جاتی ہے, اور ایک شام کو آتی ہے جو جانڈ سے واپس آتی ہے. بس اگر اس گاڑی سے کوئی بندہ رہ گیا تو پھر تو یا وہ جائے گا نہیں, اگر جائے گا تو اس نے جو ہے نا وہ پیدل چل کے جانا ہے. تو یہ کافی لمبا سفر ہے. مطلب اگر آپ وہاں سے نکلیں گے پڑیور سے تو جانڈ تک پہنچتے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو ظہر, اگر صبح کے وقت نکلا ہے 7 بجے تو ظہر اس کو ادھر ہی ہو جائے گی. مال مویشی ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے یہاں پہ جو بسنے والے لوگ ہیں. انتہائی مشکل میں کہوں تو یہ زندگی ہے ان لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا یہاں پہ وہ جو میں مکان کہہ رہا تھا وہ کس وجہ سے بنا ہوا ہے. یہ ساتھ اس نے ڈیمپ بنایا ہوا ہے اور ڈیمپ میں انہوں نے مچھی چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ مچھی کی جو ہے نا وہ اگر مچھی ایسے ہی رہے, مطلب سردیوں میں اگر اس کو پانی کو ہلاؤ جلاؤ نہیں تو اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے سولر پینل لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ سولر پینل سے وہ پانی پھر فواروں کی صورت میں اوپر پھینکتے ہیں. تو اس میں جب وہ جنبش آتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ آکسیجن کی جو انڈیوسنگ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے. اور یہ جو ہے بائک کافی یہ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے کتنے زیادہ مسائل ہیں, کہاں سے بندہ چلا ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب کے کل پوائنٹ آف ویو دے رہے کہ ان لوگوں کے پرفیکٹ بالکل نام کی نہیں ہے, جو نیچرلی کچھ تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہی, کیونکہ ان کا جو پیدل ہے وہ چلنا بہت زیادہ ہے. اب ہم پڑیوٹ میں داخل ہو گئے ہیں. یہ سارا پڑیوٹ کا علاقہ ہے, یہاں سے پڑیوٹ شروع ہو رہا ہے. یہ سارا آپ دیکھیں تو وہ سامنے آپ کو سکول شاید دکھائی دے رہا ہو, تو یہ سکول جو ہے پڑیوٹ کا سکول ہے. تو یہ ان لوگوں کے یہاں پہ اب ذرا دیکھیں تو یہ زمینیں یہ اچھی زمینیں ہیں, اگر ان میں پانی ہو تو یہ سونا اگلتی ہے, کیونکہ تھوڑی سی محنت سے یہ لوگ کافی زیادہ جو ہے نا اس کو. اب ان علاقوں میں بھی یہ جو اس طرح کا ایریا ہے, ان علاقوں میں بھی لوگوں کا بسنا صرف واحد یہی ہے کہ ان علاقوں میں زمینیں جو ہیں وہ اچھی ہیں. اس وجہ سے یہ اب مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی طرف یہی راستہ جاتا ہے. یہ آگے پڑیوٹ کا آگے جو گاؤں ہے اس میں یہ راستہ جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ اسکول کا راستہ ہے, اسکول کی روڈ جو جا رہی ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ روڈ کیسا ہے. یہاں سے ہم جب جائیں گے تو اسکول کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. اسکول میں ہماری ٹیمیں ہیں تو ان کو جا کے چیک کرتے ہیں. یہاں سے اسکول کتنا دور ہوگا؟ یہ سامنے ہے سر, نظر آ رہا ہے, یہ سامنے اسکول ہے. ہاں, یہاں سے اسکول بہت نزدیک ہے تو کچا روڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ اسکول کا وہ کافی خراب ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نا جہاں پہ پانی کھڑا رہتا تھا یا جہاں پہ پانی بہتا تھا وہ سارا علاقہ جو ہے نا وہ اس طرح کے آثار جو ہیں وہ سارے وہی ہیں کہ یہاں پہ کبھی پانی بہتا رہا ہے, لیکن خشک سالی کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا وہ بنجر ہو گئی ہیں اور یہ علاقے ختم ہو گئے. اب مجھے کچھ ایک ہاتھ سے میں بائک چلا رہا ہوں اور دوسرے راستہ بہت زیادہ خراب ہے.
یہاں پہ ڈرائیو کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. اگر آپ گاڑی تو یہاں پہ آ نہیں سکتی ہے راستوں پہ, تو بائک ہی آپ کی آئے گی. تو یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے ڈرائیور کے لیے. ڈاکٹر صاحب جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم تو موت کی کنویں میں چلا رہے ہیں بائک نا, کیونکہ حالات جو راستوں کی سچویشن ہے, راستے ایسے سچویشن کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ ایسی جگہوں پہ لے کے جانا پڑتا ہے بائک کو. دیکھیں ہمیں سکول کی دیوالی نظر یہ جو ہے نا ہم بالکل مقام پہنچ چکے ہیں, سکول میں پہنچ چکے ہیں. اب ٹیمیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ آج شام تک ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایریا رقبہ بہت زیادہ, آبادی کم ہے اور گھاس بہت دور تک ہیں, اور ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کو لاتے نہیں ہیں, اور اس وجہ سے کافی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے مسائل نہیں ہوں گے جیسے ہمیں کل بڑی میں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. ہمارے سامنے کچھ ایسے جو ہے سچویشن کہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کے لیے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں اور وہ بولنے کی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو محکمہ ہے ہمیں کچھ اپڈیٹ نہیں کر رہا. ہم یہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں بڑی اوٹ کے سکول میں.